بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما احضرت صدق اللہ العظیم۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں قرآن کریم نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا ہے اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، عن قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے گا، کیا شاہ، کیا گدا، کیا فقیر، کیا امیر، ہر ایک رب ذوالجلال کے سامنے تھر تھرا رہا ہوگا۔ تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سالہ سال کی محبت شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گی، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اجنبی ہو جائے گا۔ کیسا وقت ہوگا وہ کہ ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو بلا دے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوگا۔ اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا اور یہ ناتواں کمزور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینے کے لیے دست بدستہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا، بتا میں نے تجھ کو ڈھیر ساری نعمتیں دی تھی، تم نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ کروڑوں اور کھربوں روپے کی آنکھ اور کان دیے تھے، تم نے اسے کہاں صرف کیا؟ اتنی بڑی قیمتی زندگی عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کھانے کے لیے پھل، میوے، انگور، شیریں شہد اور پینے کے لیے صاف شفاف دودھ اور میٹھے شربت عطا کیے تھے، تم نے اس کا شکریہ کہاں تک ادا کیا؟ اس سے سوال کیا جائے گا کہ پہننے کے لیے حریر و ریشم اور خوبصورت و دلکش جوڑے، رہنے کے لیے صاف ستھری فضا، سونے کے لیے بنگلے اور محلات، چلنے کے لیے گاڑیاں اور سواریاں عطا کی تھی، بتا تو نے میری ان نعمتوں کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ آیا عیش پرستی اور دنیا کی دلدادگی میں خرچ کیا یا میری اطاعت اور بندگی میں لگایا؟ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں حتیٰ کہ ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس وقت نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ کسی پر ظلم ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسے ہی کاٹے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور اس کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا۔ انسان اسے دیکھ کر چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میرے اس نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے اندر محفوظ نہ ہوئی ہو۔ آج تو میرے گناہوں کی تمام پوتھیاں کھل گئی، جو گناہ میں تمام انسانوں سے چھپ کر رات کی تاریکی اور تنہائی میں شہر سے دور دراز ویرانے میں کیا کرتا تھا، آج اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور اپنی انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے کہ ہم وہاں جا کر اب تیری ہی بندگی کریں گے، تیری نافرمانیوں سے باز رہیں گے۔ محترم حضرات، ذرا اندازہ کیجئے آج ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہماری ہر صبح و شام گناہوں کے کن کن اڈوں پر بسر ہو رہی ہے۔ فرعونی اور طاغوتی نشے اور غرور نے ہمیں جہنم کے کس دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ حیوانیت اور بہیمیت کے اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں جہاں جا کر آگے کوئی منزل نہیں ہوتی۔ شراب نوشی، قمار بازی، جھوٹ، غیبت، الزام تراشی، چغل خوری، زناکاری، عیاشی، عصمت دری، نام و نمود، فضول خرچی، نمائش و آرائش اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور کیسی کیسی برائیاں آج ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں۔ ادھر صحابہ کرام کا حال دیکھیے اور اپنے کردار پر سر دھنیے،
قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو گے یا مخفی رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے اس کا بھی حساب لیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام روتے اور سر پیٹتے دوڑے ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ ہم میں سے کون اس گناہ سے بچ پائے گا؟ اپنے دل پر کس کو اختیار حاصل ہے کہ برا خیال بھی نہ آنے پائے؟ گرچہ بعد میں یہ آیت منسوخ کر دی گئی، مگر آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا قلق، اصلاح نفس کی بے چینی و اضطراب کی بڑا سے بڑا گناہ تو درکنار، اپنے دل کے وسوسے پر بھی کس طرح خوف گرفت سے لرز اٹھے۔ واہ کیسا شوق تھا عمل کا، کیسی تڑپ تھی احکام خداوندی کے ایک ایک جزئیے پر عمل کرنے کی۔ کیا ہم میں سے کسی نے بھی اپنے گندے اور بہکتے خیالات کی اصلاح کی فکر کی؟ افسوس، آج تو ہماری نگاہیں فحش ناولوں، عریاں تصویروں، گندے افسانوں اور رومانی لٹریچروں کو ڈھونڈتی ہیں۔ قرآنی الفاظ اور اس کے دل فریب ترجمے، احادیث نبوی کی ہدایتیں اور صحابہ کرام کے بیش بہا خزانے ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ آج ہمیں اگر موقع مل جاتا ہے تو پیسے دے کر جھوٹے وکیلوں کے ذریعے جھوٹی گواہیاں دلوا کر بڑے ٹھاٹ سے مقدمہ کر کے دوسروں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں۔ پڑھو بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں من ظلم قید شبر من الارض توقہ من 7 ارضین، جس کسی نے ایک بالش بھر زمین بھی ظلم سے حاصل کی تو کل قیامت کے دن اس جیسی 7 زمینوں کا طوق لٹکایا جائے گا۔ آج ہم شیریں کلامی، نرم گفتاری، پیار و محبت کے رسیلے جملے تو بھول ہی گئے، حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ محبت و ہمدردی اور باہمی مودت و مرحمت میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے جسم واحد، کہ اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اجتناب کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔